کیسے ہیں دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ آخر اسرائیل اور فلسطین کا تنازع بات چیت سے اس کا حل کیوں ممکن نہیں، اور اگر اس کا حل بات چیت سے ہو بھی جائے تو اس حل میں بھی ایک تنازع کیوں رہے گا، اور آخر کار 1 ماہ اور 5 دن کے بعد OIC کا سربراہی اجلاس اور اس کی اندرونی کہانی، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو، آخر کار تقریباً 1 مہینہ اور 5 دن کی اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً جتنی بمباری اسرائیل نے فلسطینیوں پر کی ہے وہ 7 ایٹم بموں کے برابر ہے۔ اب آتے ہیں کہ اسلامی ممالک کا کیا کردار ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں، تقریباً 45 سال تک خاص کر کے ایرانی انقلابی رجیم اور اسلامی ممالک کے لیڈران نے فلسطین کا 45 سال سے مسلسل اپنے عوام کو چرن بیچا ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، لیکن جب اصل میں فلسطینیوں کو مدد کی ضرورت پڑی تو پتہ چلا کہ یہ اسرائیلی اجازت کے بغیر معصوم بچوں کو کھانا پانی بھی نہیں فراہم کر سکتے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ آتے ہیں کہ OIC کی سربراہی اجلاس میں کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ تو دوستو، عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان نے اسرائیل کے حق دفاع کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی، اسرائیلی جارحیت روکنے اور امدادی کارروائیاں شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ ذرا غور سے سنیں، مطالبہ کیا، وارننگ کوئی بھی نہیں دی۔ OIC اور عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس کے بعد جاری مشترکہ اعلامیہ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ صہیونی ریاست کو ہتھیاروں کی فروخت روکی جائے، اسرائیل کا حق دفاع کا دعویٰ اور غزہ کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کا کوئی بھی سیاسی حل مسترد کر دیا گیا۔ تاہم اسرائیل کے خلاف مشترکہ اقدامات پر اتفاق نہ ہو سکا۔ الجزائر اور لبنان سمیت چند ممالک نے مجوزہ قرارداد میں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو تیل کی سپلائی روکنے، ان کے ساتھ معاشی اور سفارتی تعلقات توڑنے اور امریکہ پر خطے کے دیگر ممالک کو ہتھیار اور بموں کی فراہمی کے لیے عرب ممالک کی فضائی حدود استعمال کرنے کی پابندی کا مطالبہ کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 4 عرب ممالک بشمول سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش نے یہ تجویز مسترد کر دی، کیونکہ آپ خود سوچیں اگر یہ سب ہو جائے تو اس سے عرب ممالک کو نقصان ہوگا، تو وہ اپنا نقصان نہیں چاہتے، چاہے فلسطین سارے کا سارا تباہ ہو جائے، اور 11 ممالک نے اس کی حمایت کی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق قبل ازیں عرب ممالک کے اجلاس میں مشترکہ اعلامیہ پر اتفاق نہ ہو سکا، جس کے بعد عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ حماس نے غزہ سے جاری اعلامیہ میں عرب اور مسلم ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کریں، جنگی جرائم میں ملوث اسرائیلیوں کے خلاف قانونی کمیشن تشکیل دینے اور غزہ کی ازسر نو بحالی کے لیے فنڈ کے قیام کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان نے اسرائیل کے حق دفاع کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اور امدادی کارروائیاں شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ پھر دیکھیں، مطالبہ کیا، وارننگ کسی قسم کی نہیں دی، اور نہ ہی یہ کہا کہ ہم خود اس کی کوشش کریں گے، ہم خود ان کو امداد پہنچائیں گے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودیہ کی میزبانی میں عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہان کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں غزہ میں جرائم کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا گیا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی اور اسے جنگی جرم قرار دیتے ہوئے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے، مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بند کرنے اور اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی برآمدات روکنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا، اسرائیل کے پاس جنگ کا کوئی جواز نہیں۔ سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے فیصلہ کن اور مشترکہ قرارداد منظور کرے۔ سلامتی کونسل کی طرف سے فیصلہ کن قرارداد منظور نہ ہونے سے اسرائیل کو اپنی جارحیت جاری رکھنے، معصوم شہری کو قتل کرنے اور غزہ کو نیست و نابود کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ کانفرنس میں شریک مسلم عرب دنیا کے سبھی سربراہان نے دو ٹوک اور متفقہ انداز میں غزہ پر اسرائیل کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر مبنی
جنگ کو مسترد کر دیا اور کہا ہے اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف حق دفاع کا دعویٰ کوئی جواز نہیں رکھتا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت کے غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے کا اعادہ کرتے ہوئے اسرائیل کو شہریوں کے خلاف جرائم کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا اسرائیل کی وحشیانہ جنگ کو روکنا ضروری ہے۔ جناب آپ ہمیں بتا رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں جنگ روکنے کے لیے؟ اسرائیلی جنگ نے ہزاروں فلسطینی شہریوں کی جان لے لی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ میں ہونے والی انسانی تباہی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یہ سلامتی کونسل اور بین الاقوامی برادری کی ناکامی کا مظہر ہے۔ تو جناب اپنی OIC کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا خطے میں استحکام لانے کے لیے واحد راستہ قبضے، محاصرے اور آباد کاری کی پالیسی کو ختم کرتے ہوئے فلسطینیوں کو ان کے جائز حق کے طور پر آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا اپنے خطاب میں کہ اسلامی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ قابض اور جار حکومت کی فوج کو دہشت گرد تنظیم قرار دیں۔ ابراہیم رئیسی نے سعودیہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے بعد اپنے پہلے دورے ریاض اور سعودی ولی عہد سے پہلی ملاقات بھی کی۔ اپنے خطاب میں ایرانی صدر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھنے والی اقوام پر زور دیا کہ وہ انہیں منقطع کریں اور فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے سیاسی یا معاشی روابط توڑنا ایک اہم قدم ہوگا۔ لیکن جناب یہ کرے گا کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ مسئلہ تو یہ ہے نا۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی ریاست کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ بالخصوص تیل اور گیس کا لین دین ختم کرنا ترجیح ہونی چاہیے۔ جناب آپ کا تیل تو کچھ ہی ممالک خریدتے ہیں، جو زیادہ تر اپنا تیل سپلائی کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ پر امبارگو تو لگا نہیں سکتے، تو کوئی اور ہی حل آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ آپ پہلے بھی کر کے دیکھ چکے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے ہی مشورے سے سعودی عرب نے 70 کی دہائی میں امبارگو لگایا تھا، شاید آپ بول رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم اسرائیل کے خلاف مزاحمت پر حماس کی دست بوسی کرتے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو جنگ میں نسل کشی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ سے فلسطینیوں کا انخلاء ناقابل قبول ہے۔ تو جناب اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی جارحیت بند کروائے۔ سربراہ کانفرنس قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے اپنے خطاب میں کہا سوال یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری اسرائیل کے ساتھ کب تک ہر قانون سے بالاتر سمجھتے ہوئے سلوک کرے گی؟ گویا اسرائیل کو ہر قانون سے بالاتر قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی بمباری کو روکنے میں بین الاقوامی برادری ناکام رہی ہے۔ تاہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی غزہ کی پٹی میں انسانی بنیادوں پر مستقل جنگ بندی ہو جائے گی۔ غزہ کے لوگوں کے لیے اجتماعی صدا کی پالیسیاں ناقابل قبول ہیں۔ اسرائیل کے حق دفاع کا دعویٰ بلا جواز ہے اور ہم اسرائیل کے اس دعوے سمیت کسی بھی دعوے کو قبول نہیں کر سکتے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے خطاب میں کہا ہم جنگ میں 2-4 گھنٹوں کا وقفہ نہیں چاہتے، ہم مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں اور مسئلے کا مستقل حل چاہتے ہیں۔ تنازع کا مستقل اور پائیدار حل تلاش کرنے کے لیے بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کی ضرورت ہے۔ جناب طیب اردوغان صاحب ابھی ضرورت ہے؟ آپ 45 سالوں سے اور کر کیا رہے ہیں؟ صرف فلسطین کا چورن بیچ رہے ہیں صرف۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل غزہ کے بچوں اور خواتین سے انتقام لے رہا ہے۔ یہ مغرب کے لیے شرم کا مقام ہے جو ہمیشہ آزادی اور انسانی حقوق کی باتیں کرتا ہے، تاہم وہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر خاموش ہے۔ تو جناب آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ خاموش حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ اپنی سرزمین کا دفاع کرنے والے حماس کے مزاحمت کاروں اور قابضین کے زمرے میں نہیں رکھ سکتے۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کا کہنا تھا کہ غزہ کو مزید تباہی سے بچانے اور بڑے انسانی المیے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ غزہ میں بغیر رکاوٹوں کے غیر مشروط جنگ بندی کی جائے۔ ایک فوری اور پائیدار جنگ بندی ضروری ہے۔ غیر معمولی عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شامی صدر بشار الاسد کا کہنا تھا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی تشدد کے باعث صہیونی ریاست کے ساتھ کسی بھی قسم کا سیاسی عمل روک دینا چاہیے۔ تو جناب آپ کو کہا کس نے تھا؟
آپ سیاسی عمل شروع کریں۔ آپ تو ان کو تسلیم نہیں کرتے اور سیاسی عمل کا یہاں پر کیا کام۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں الفاظ سے زیادہ عملی اقدامات اٹھانے چاہئیں۔ بشار الاسد نے کہا کہ اگر ہمارے پاس دباؤ ڈالنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں تو کوئی بھی اقدام یا کسی بھی قسم کا خطاب بے معنی ہے۔ تو جناب آج تک OIC اس بارے کرتی کیا رہی ہے؟ صرف خطاب ہی کرتی آئی ہے یا اعلامیہ جاری کر دیتی ہے، اور کرتی بھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی نہیں ہو جاتی تو مشرق وسطیٰ کا کوئی بھی ملک اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے سیاسی اور معاشی سرگرمی میں شامل نہ ہو۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے OIC عربی لیگ مشترکہ سربراہی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ محصور غزہ پر اسرائیل کے حملے نسل کشی کا باعث ہیں اور اس سے خطے کو زندہ جہنم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی رہنما غزہ سے فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کریں اور غزہ میں جاری خون ریزی کو روکیں۔ تو جناب آپ کیا عالمی برادری میں شامل نہیں؟ تقریباً آپ OIC کے 50 سے زائد ممالک ہیں اور آپ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا آپ کا عالمی برادری میں کوئی کردار نہیں ہے؟ تو دوستو آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا کہ سنتا جا، دیکھتا جا اور شرماتا جا۔ تو دوستو یہی کچھ حال ہمارے اسلامی ممالک کا ہے، کیونکہ وہ اسرائیل اور فلسطین کا حل بات چیت سے نہیں کروا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا دارالحکومت ہے اسرائیل کا، جس کو آپ یروشلم کہہ سکتے ہیں، فلسطین اور اسرائیل کا یہی تنازع ہے کہ اگر دو ریاستی حل ہو بھی جائے تو اس کے لیے جو دارالحکومت ہوگا وہ اسرائیل کا یروشلم ہوگا، جبکہ فلسطینی اس کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہ دونوں اقوام کے لیے مقدس جگہ کا حق رکھتے ہیں۔ جو اسلامی ممالک ہمیں 45 سال تک فلسطین کا چورن بیچتے آئے تھے، اب آپ ان کی حالت دیکھیں کہ وہ اسرائیل میں امدادی کارروائی بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، بمباری تو دور کی بات ہے۔ دوستو آخر میں آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔